سب سے پہلے یہ بتائیں اس ٹائم جو ہماری یونیورسٹیز کالجز کے اندر تعلیمی تنظیمیں ہیں، ایک وقت پہ ان کا ملک پر بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا، ملک کے سسٹم کے اندر انوالو ہوتے تھے، مگر اب دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیمی سسٹم کے اندر اسلحہ، غنڈہ گردی تنظیموں کے اندر اور نقل مافیا آگے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بڑا اچھا جاندار سوال ہے، اور اچھا اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ پاکستان کا جو ایک وقت پولیٹیکل پورا نظام ہے، پورا طریقہ کار ہے، جو پولیٹیشنز نئے اٹھ کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو ایک بڑا انحطاط نظر آ رہا ہوگا۔ نظریاتی افراد آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، آپ کو کمیٹڈ لوگ دکھائی نہیں دیں گے، ہوا کے دھارے کے ساتھ اور ہوا کے دوش پہ اڑنے والے لوگ نظر آتے ہیں، جو آج یہاں ہوتے ہیں کل وہاں ہوتے ہیں، پرسوں کسی تیسری تنظیم میں چلے جاتے ہیں، اور یہی المیہ جو پاکستان بھگت رہا ہے۔ دیکھیں طلبہ تنظیموں کی جہاں تک بات ہے، طلبہ تنظیموں میں بہت ساری برائیاں ہوں گی، بہت ساری خامیاں ہوں گی، اور ان خامیوں پہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں اور بھی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیں کہ ان طلبہ تنظیموں کے فوائد کیا تھے۔ پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں میں جو ایک پرتشدد اسٹوڈنٹ ونگز دیکھنے میں آئے، یہ سارا سفر اس وقت شروع ہوا ہے جب آپ نے طلبہ یونین بین کر دی۔ طلبہ یونین پہ پابندی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یونیورسٹیز سے، جامعات سے، کالجز سے جو ایک پوٹینشیل والی قیادت نکل کے آتی تھی نا، گراس روٹ کی قیادت ہوتی تھی، جو سیکھ کے لوگ آتے تھے۔ اچھا دیکھیں، جب الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، اس وقت آپ اپنی جتنی بھی جمہوری تنظیمیں کہتے ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نا، ڈکٹیٹر کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا، اس کو کسی کو جواب ہی نہیں دینا۔ پولیٹیکل تنظیموں کے پاس یہ مجبوری ہے کہ انہیں لامحالہ کہیں نہ کہیں عوام کا سوچنا پڑتا ہے، اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے انہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام جو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کرنا، وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے ابھی آپ دیکھیں نا، جو فلسطین کا معاملہ رہا، ایک بے شمار ہمارے یہاں جو چھوٹی موٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی اس معاملے کے اوپر بات نہیں کی ہوگی، بلکہ جو بات کرتے تھے وہ تو ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے کہ ان لوگوں کو تو انہی کا غم نظر آتا ہے، اپنی بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن ابھی وہ چونکہ ایشو پینیٹریٹ ہوا عوام میں، وہ ایک عوامی ایشو بن گیا، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی گونج تھی، تو وہ بھی اس کے معاملے پہ ریلیاں نکالنے پہ مجبور ہوئے، بات کرنے پہ مجبور ہوئے۔ کیوں کہ یار ڈسکس کریں، کہیں ہم بھی سنے جائیں، ہم بھی دیکھے جائیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں یار اس پہ ہم بھی کوئی اپنا طرز عمل دے رہے ہیں یا رد عمل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب پارٹی کے نزدیک یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے جواب دہی ہے اور میں نے جانا ہے ان لوگوں کے پاس ووٹ لینے، میں نہیں کروں گا، مجھے ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ ان کا خیال بھی کرتا ہے۔ طلبہ یونینز اور اسٹوڈنٹ ونگز، مسئلہ یہی ہوا کہ آپ نے پابندی لگا دی، ووٹ کا سارا سسٹم ختم کر دیا۔ سسٹم ختم کرنے کے نتیجے میں آپ نے اسٹوڈنٹ ونگز کو ایسا بنا دیا کہ یہ تو بالکل جو ہے نا مطلب نوجوانوں کی تباہی کا باعث ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف جو ہے نا وہ بچہ تباہ ہوگا۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو ان اسٹوڈنٹ کے جو یہ ونگ بنے ہوئے ان سے دور رکھیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے، جامعات کے اندر، کالجز کے اندر بندوقیں چلی ہیں، لڑکے مارے گئے ہیں، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، یہ ساری چیزیں حقیقت ہے۔ لیکن آج آپ کو پتہ ہے آج طلبہ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ آج جب چاہیں آپ فیسز میں اضافہ کر دیں، جب چاہیں آپ کلاسز ختم کر دیں، جس کو چاہیں آپ رسٹیگیٹ کر دیں اٹھا کے، اور کیا مطلب دیکھیں، جب یہ یونینز مضبوط ہوتی تھیں یا اسٹوڈنٹ ونگ مضبوط ہوتے تھے، ٹیچرز کے اوپر بھی ایک دباؤ ہوتا تھا۔ میں دیکھیں اساتذہ ہمارا فخر ہے، ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ قوم کے معماروں کو تیار کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جب اساتذہ کے کمروں کے ساتھ بیڈ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بیڈ رومز کے اندر بچیوں کا استحصال کس طرح ہوتا ہے، تو وہ اس موقع کے اوپر غلط تو غلط ہے۔ اب وہ استاد کرے یا کوئی بھی کرے، اس کا تو پھر پکڑا جائے گا نا، اس سے جواب لیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کے اوپر روک تھام ہوتی تھی، طلبہ کے حقوق کے لیے ایک توانا آواز بلند ہوتی تھی، پھر اس کے ساتھ یہاں سے آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ ملا کرتی تھی۔ آپ نے وہ ساری چیزیں بند کر دیں، آخر میں اس میں پڑھے لکھے لوگوں کے بجائے غنڈے، بدماش، لچے، لفنگے وہ آنے لگ گئے۔ تو لفنگے آئیں گے تو وہی کریں گے جو دیکھنے میں آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو نیشنل لیول پہ ایک ظلم ہوا نوجوانوں کے ساتھ، اور یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں آپ آنے والے وقتوں میں سب نے اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اور جاگیرداروں کو لا کر، وڈیروں کو لا کر، سرمایہ داروں کو لا کر سیاست کرنی تھی، تو انہوں نے کہا یہ پوٹینشیل والی قیادت آئے گی، ان کے کہیں نہ کہیں نظریات ہوں گے۔ دیکھیں آپ پرانے لوگ اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں ان کی الگ سوچ ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا ایک نوجوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ نظریہ لے کر آتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں پرانے وقتوں کے، میں ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اختلاف ہے مجھے ان کے نظریات سے۔ برا وقت آیا چھوڑ کے نہیں، یہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر برا وقت آیا، سارے چھوڑ گئے نا، سارے دغے دے گئے نا، علی محمد خان کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طرح خواجہ سعد رفیق کی سیاست دیکھیں،
آپ اعتداد حسن کی سیاست دیکھیں, آپ اس طرح کے لوگوں کی کہ یہ لوگ یہ کھڑے کسی بھی نظریے کے اوپر ہوں لیکن یہ اپنے نظریے سے کمیٹڈ ہیں اور سوچ کی بنیاد پہ, ویژن کی بنیاد پہ موجود ہیں. یہ صرف مال مسالہ بنانے نہیں آئے ہوئے. تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا نا. آج آپ کے پاس ایک ڈھنگ کا پولیٹیشین نہیں ہے, ایک آدمی وہ نہیں ہے جو نظریاتی آدمی ہو. اور پھر جب وہ لوگ نہیں ہوتے تو انہیں نہ سیاہ کی پرواہ ہوتی ہے نہ سفید کی, وہ صرف اپنا الو دیکھتے ہیں, باقی کسی کا کچھ نہیں دیکھتے. یہ معاملہ ہے.